بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ نا تو مجھ پر درود شریف پڑھو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مہمان نوازی کرنا بھی عظیم سنت مبارکہ راشد عطاری نور روحانی علاج لے کر پیش خدمت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے رزق میں وسیع اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کاروبار میں برکت ہو رہی ہوتی ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں نا، ہم سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں نا، حاسد، وہ پھر حسد کرتے ہیں، یا اللہ پاک اس کی نعمت چھین جائے، مجھ کو مل جائے، یہ ہوتے ہیں حسد کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے رشک کرنا کہ اللہ پاک جو اس کو عطا ہوا ہے نا وہ مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے۔ رشک کرنا نا، تمنا ایسی کرنا کہ اس کے پاس بھی چیزیں ہیں مجھے بھی مل جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ پاک جو اس کے بعد چیزیں ہیں نا، جو اس کے بعد مال ہے نا، وہ تباہ ہو جائے تو بس وہ مجھے مل جائے، یہ ہے حسد کرنا۔ اور حسد یہ حرام ہے، جو ہماری نیکی ہوتی ہے نا اس کو کھا جاتا ہے حسد۔ تو جو لوگ حسد ہے نا، جو آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں آپ کے مال سے، دولت سے، تو آپ یہ قرآنی وظیفہ پڑھیں، روحانی علاج کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ حسد سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں کوشش کریں جو آپ کا دل ہے نا، دل کو پاک صاف رکھیں، کسی مسلمان کے بارے میں ہوتا ہے نا بغض، بدگمانی، ان چیزوں سے دور بھاگ جائیں یار، دل کو صاف رکھیں۔ مسلمان سے نفرت کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ 40 دن یہ عمل کرنا ہے آپ نے، اول آخر دروشی پڑھ کے نا روزانہ کسی بھی وقت سورۃ الفتح، سورۃ فتح نا، سورۃ فتح پڑھنی ہے آپ نے ایک بار روزانہ، صرف 40 دن، ساتھ دعا بھی کریں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ جس طرح ٹھیک ہے، لازمی عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی محبتیں بانٹنے والا بنائے، حسد سے محفوظ رکھے، اور ہمارے تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔